آؤں گا, کیونکہ یہ بھی ٹینشن بہت ہو رہی ہے لوگوں کو, پاکستان ہار گیا, پاکستان ہار گیا, پاکستان ہار گیا. تو کیا ہو گیا, ہار گیا بھائی, گیند بلے کا میدان ہے, ہار جائے, کچھ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پاگلوں کی طرح وہ کھلاڑی بھی پڑے ہوئے ہیں میدان میں, وہ بھی کلابازیاں کھا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو ہمیں تو نہ جیتنے کی کوئی خاص خوشی ہوتی ہے, نہ ہارنے پر کوئی خاص بولو غم ہوتا ہے. کھیل ہے یار, کھیل کو کھیل سمجھو. وہ پاگل ہے, تم تھوڑی پاگل ہو. ہمارے پاس ٹینشن کی اور کم چیزیں ہیں جو ہم ان چیزوں پہ یار, قومیں کھیل ہے نا, کھیل, اس میں ہار بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا خوشی ہو جائے, جیت گیا بھائی, جیت گیا تو تھوڑا ہاں ہاں وہ بس ختم. اس سے زیادہ کھیلوں پہ خوشی منانا یہ آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے. کھیل ہے, کھیل ہے. لوگ کہتے ہیں قوموں کی تقدیریں بدل رہی ہیں تقدیریں, لیکن بے وقوفوں کی تقدیریں بدل رہی ہیں اس سے. جب بے وقوفوں نے اس کو اتنی ویلیو دے دی ہے نا, بے وقوف لوگوں نے, تو ان کی تقدیریں یقیناً بدلیں گی اس سے. لیکن عقل مندوں کی صحت پہ اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. آپ سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ہار گئے ہو, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. آپ میدان جنگ میں ہار جاؤ, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. آپ اکنامکلی معیشت کے میدان میں ہار جاؤ, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. ہمارا بھی دل چاہتا ہے رونے کا. جب بجلی کا بل آیا نا, تو یہاں تو میں ہنس رہا ہوں, آپ کو کیا پتا میں بند کمرے میں کتنا رویا ہوں گا جا کے. سبھی روئے ہیں نا, کوئی میرے اکیلے کی بات نہیں ہے. اس پہ روتا ہوا اچھا لگ رہا ہے کہ ابے اتنا بل تیرا باپ دے گا کیا. وہ آ گیا تھا کہ الیکٹرک والا بجلی کاٹنے کے لیے, تو ہمارے لڑکوں نے بولا اتنا بل تیرا باپ دے گا کیا. خیر وہ تو کاٹ کے چلے جاتے ہیں. میں تو سوچ رہا ہوں کہ جڑ سے اڑا دو بجلی کا کنیکشن یار, اندھیروں میں رہو, اندھیروں میں. ایک آدمی کا کسی گاؤں سے فون آیا, مفتی صاحب پورے گاؤں کی بجلی کٹ گئی ہے, کچھ زکات صدقہ بھیج دو اللہ کے نام پہ. سولر پلیٹیں لگانی ہیں میں نے, سولر پلیٹیں. میں نے کہا دیکھو خالی تمہاری بجلی کٹی ہوتی نا, باقی گاؤں والوں کی نہیں کٹی ہوتی, تو سمجھ میں آتا ہم زکات دے دیتے, آپ سولر پلیٹیں لگا دیتے. جب سارے گاؤں کی کٹ گئی, تو جب سب اندھیرے کو انجوائے کر رہے ہیں, تو آپ بھی کیا کرو, انجوائے کرو. اب وہ ہوشیار ہو گیا کہ اگلی دفعہ زکات مانگنے کے لیے اسٹائل کیا کرنا پڑے گا, چینج کرنا پڑے گا. یہ والا اسٹائل سے کام نہیں بنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. کسی نے مجھ سے کہا کہ پورے گاؤں میں قربانی نہیں ہوتی, گوشت ہی نہیں آتا. مفتی صاحب ہمارے گھر پہ نہیں ہو رہی, سب جگہ ہوتی تو گوشت آ جاتا. میں نے کہا جب پورے گاؤں میں ہی نہیں ہو رہی تو پھر آپ کے بھی نہیں ہو رہی. یا تو نا سارے کھا رہے ہوتے آپ بیچارے, تو جس غم میں سب برابر کے شریک ہوتے ہیں, وہ غم پھر غم نہیں لگتا. تو ہونا یہ چاہیے کہ الیکٹرک والوں کو بولو کہ پورے محلے کی بجلی قیامت تک کے لیے جڑ سے خاتمہ کر دو اس کا. نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری. اس کے بڑے فضائل ہیں. رات کو ٹائم پہ سو جاؤ گے جب اندھیرے ہوں گے. آپ کہو گے گرمی میں سوئیں گے کیسے, ایک ہفتہ نیند نہیں آئے گی, اس کے بعد تمہارے باپ کو بھی نیند آئے گی. گرمی میں نیند ایسی چیز ہے جو ہم سے پوچھ کے نہیں آتی, ہم پہ مسلط ہوتی ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اب ایسا نہ ہو کہ الیکٹرک والے میری بجلیاں کاٹ کے چلے جائیں کہ یار یہ تو باقیوں کی کاٹیں, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے بجلی کی. بھائی کاٹو تو سب کی بجلی کاٹو, خالی ہمارے اکیلے کی نہیں کاٹو. ہم یہ کہہ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو, سب کی بجلی کاٹ دو, سکون میں آ جائیں گے یار. یہ رات کو انٹرنیٹ پہ بیٹھنا, موبائل, ٹک ٹاک, ان چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, شور میں نیند نہیں آتی نا, لیکن ٹرین میں تو آ جاتی ہے, اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ تھوڑی دیر تک نہیں آئے گی, جب نیند کا غلبہ ہوگا تو نیند اسی شور کی عادی ہو جاتی ہے. پھر تو ٹرین رکے گی تو آنکھ کھل جائے گی, یہ آواز ایک دم بند کیوں ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو گرمی میں نیند نہیں آئے گی, 4 5 6 دن نہیں آئے گی, اس کے بعد باڈی اسی کی عادی ہو جائے گی. باڈی اسی کی عادی ہو جائے گی. دیکھو میں پنکھوں کا عادی ہوں, اے سی کا عادی نہیں ہوں, تو میں پنکھا ہی چلا کے سوتا ہوں. مجھے پنکھے کی جو آواز ہے نا, ڈنگ ڈنگ, اور جتنا پرانا پنکھا ہوگا اتنی اچھی نیند آتی ہے مجھے. تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں بھائی یہ پنکھے کی آواز سے نیند خراب ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ میرے لیے لوری ہے, اور جتنا پرانا پنکھا ہوتا ہے مجھے نیند اتنی اچھی آتی ہے, کیونکہ اچھا پنکھا ہوگا اس میں آواز کم ہوگی. پرانا پنکھا ڈنگ 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 ایسے آواز آ رہی ہے, ڈنگ ڈنگ ڈنگ. وہ پرانا زمانہ مجھے یاد آتا ہے یار,
वंस अपॉन अ टाइम इस तरह के पंखे हुआ करते थे। तो मुझे अपना बचपन याद आता है। हमारे एक, शायद मेरी दादी को जहेज में मिला था, एक पिडिसल फैन था ठीक है, वो ऐसे ही घूमता था टंग अड़ंग अड़ंग करके। मुझे वो जमाना याद आता है और बड़ी सुकून की नींद आती है। मैं कहीं भी जाता हूं पंखा तलाश करता हूं, यार पंखा चलाओ टंग अड़ंग अड़ंग, नहीं तो नेट पे पंखा लगा के, पंखे की आवाजें इंटरनेट पर भी हैं, इससे पता चलता है इधर हमारी बीमारी नहीं है, बहुत से लोगों की है ये। इंटरनेट पे लोगों ने पंखे की आवाजें यूट्यूब में डाली हुई हैं। तो जिस चीज का अपनी बॉडी को आदी बनाओगे भाई, वो आदी बन जाएगी। अब मैं सऊदी अरब में 2 महीने रहा, तो होटलों में ही रहा जाता है, वहां पे धूप ही, अब जब हरम में निकलोगे तो धूप होगी, वरना धूप नहीं है। तो इतना डिप्रेशन हुई है, एक टेंशन हुई है भाई, ये कैसे घर है, ना धूप ना वेंटिलेशन। हम तो कराची आए तो यहां देखा कि यार धूप भी है, हवा भी, हो ऐसा दिमाग को सुकून मिला। तो बिजली के जो बिल आ रहे हैं ये कम नहीं होंगे। आप अपने हुक्मरानों से उम्मीदें लगाना छोड़ दो। उसका हल यह कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना है उड़ा दो साले को। तो एक एक करके कनेक्शन ना काटो मेरे भाई, पूरे मुल्क की एकदम से बिजली उड़ा दो। 1 महीना लगेगा पुरानी रूटीन पे हमें सेट होने में, उसके बहुत सारे फायदे होंगे। जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और पसीना निकलेगा। आप पसीना निकलना इतना, देखो गर्म इलाके के लोगों की उम्रें लंबी होती हैं, ठंडे इलाके के लोग वैसे लाल टमाटर होते हैं, उम्रें बहुत कम होती हैं। ठंडे इलाके फालिज, ब्लड प्रेशर, ये ज्यादातर ठंडे इलाकों की बीमारियां हैं। गर्म इलाके के जो पसीने जब निकलते हैं ना, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लचक रहती है, तो बॉडी सही रहती है इंसान की, पसीना निकलता है। तो मैं यस कर रहा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दौलत दी, मगर आपने रखी नहीं, जिसकी वजह से हमारे नबी का लाइफ स्टाइल ऐसा था कि उसमें ऐशो इशरत का कोई सामान नहीं था। लेकिन अगर किसी ने पैसा रखा हो फिर अगर वो इस्तेमाल ना कर रहा हो, तो ये कंजूसी का आला दर्जा है, शरीयत इसको पसंद नहीं करती। आज लोग पैसा रखते हैं, पैसे उनके पास जो है ना वो फरारी रखने के हैं और घूम रहे हैं फटफटी पर, और जब इनसे पूछा जाए कि यार ये तुम्हारा लाइफ स्टाइल कैसा है, तो जवाब देते हैं हमारे नबी की जिंदगी क्या थी, सादा थी। तो भाई हमारे नबी के अकाउंट में पैसे नहीं होते थे, आपके तो अकाउंट में पैसे हैं, आपके तो बहरिया टाउन में प्लॉट हैं, फिर जौ की रोटी खा रहे होते हैं। हमारे हजरत एक दावत में गए, एक पीर साहब ने ना, मुरीद ने दावत की, मुर्गे रख दिए, निहारियां, और वो एक पीर साहब जो थे, उसके जाहिल पीर थे, वो पीर साहब ने कहा ये क्या रखा इतना खाना, हमारे नबी तो जौ की रोटी खाया करते थे, ये क्या मुर्गे पका के और बिरयानी और निहारी, ये क्या है ये? तो हजरत ने फरमाया आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए, आप इनके लिए भाई कोई मसूर की दाल ले आ बना के। समझ में आ रही बात? तो एफिशिएंसी झाड़ने की कोशिश की जा रही है ना भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो कुछ था ही नहीं, जो था